رات کی سیاہی میں روشنیوں کا سمندر، ہال کے اندر ہزاروں لوگ بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں ایک ہی جگہ جمی تھی، فائٹنگ رنگ، شور، تالیوں کی گونج اور ہر طرف عرش عرش کے نعرے، اور وہ ان سب کے درمیان بیٹھی بس اس شخص کے آنے کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ زندگی میں اس نے بھی ایک ہی شوق پالا ہوا تھا، اور وہ بھی تھا باکسنگ دیکھنے کا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ ایک یتیم خانے میں رہتی تھی، اور اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو اس نے نوکری کرنی شروع کر دی، اور پھر اسے ملی عروج، جو آج تک اس کے ساتھ تھی۔ عروج کو باکسنگ دیکھنے کا بے حد شوق تھا، اور یہ عادات عروج نے اسے بھی لگا دی تھی۔ اور پھر وہ آیا جس کا اس کے ساتھ ساتھ سب کو انتظار تھا۔ سیاہ دستانے، کشادہ سینہ، آنکھوں میں چمک، چہرے پہ غرور، ہر قدم، ہر ہجوم کی سانسیں رکنے لگی۔ عرش، پاکستان کا سب سے زیادہ مقبول باکسر، ایک سٹار، ایک لیجنڈ، ایک ایسا نام تھا جس پر لوگ جان دیتے تھے۔ لیکن اس ہال میں ایک چہرہ ایسا تھا جس نے عرش کو زندگی میں پہلی بار دل کی دھڑکن کے ساتھ محسوس کیا۔ وہ لڑکی، سفید دوپٹہ، گہری آنکھیں اور سادہ مگر دل کو چیرنے والے حسن۔ وہ ہجوم میں خاموش بیٹھی تھی جیسے سب کچھ سن ہو گیا ہو، بس عرش تھا۔ اور وہ کون ہے یہ؟ اس نے اپنی دوست سے پوچھا۔ یہ عرش ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ پورے شہر کا ہیرو، روج نے چہک کر کہا اور ہوڈنگ کرنے لگی۔ ہیرو؟ وہ بڑبڑائی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا، اور نظریں اٹھا کر سامنے آتے عرش کو دیکھا، اور وہ محبوب تھی، بس اسے ہی دیکھتے رہ گئی۔ اسے ہوش تو اپنے دوست کی آواز پر آیا جب اس نے اسے پکارا، یار ایک ایسا لڑکا مل جائے تو کیا چاہیے؟ عروج اپنے دل پر ہاتھ رکھتی بولی۔ وہ ہنسی اور پھر رنگ کی طرف دیکھا جہاں اب لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ بہت مہارت سے لڑ رہا تھا، اور مقابل باکسر کا ویک پوائنٹ جانتا تھا، اس لیے مسلسل وہی جیت رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں پہ ہوڈنگ ہوئی اور ایمن نے رنگ میں دیکھا۔ ریفری عرش کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، اور عرش کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایمن بھی مسکرائی اور اپنا سر جھکایا۔ عروج، چلو ہمیں چلنا چاہیے، ایمن نے کہا تو عروج نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایمن بار بار پلٹ کر اسے دیکھتی اور پھر سر جھکا کر مسکراتی، پھر عروج کے ساتھ چلنے لگتی۔ گھر پہنچی تو وہی اداسی، وہی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ایمن کا دل اداس ہوا، اور وہ ایک سرد آہ بھرتی بنا کھانا کھائے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ کیا میری زندگی ایسی ہی رہے گی، اور یہ ایسے ہی ختم ہو جائے گی؟ لبوں نے جنبش کی، آنکھوں سے تو آنسو ٹوٹ کر کنپٹی کو بھگو گئے۔ وہ روز رات میں یوں لیٹ کر ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کرتی تھی، اور اپنی تنہائی کو سوچ ہمیشہ رات کو دیر تک جاگتی رہتی۔ نہ کوئی سہارا دینے والا تھا، اور نہ ہی اسے اچھے کی امید۔ اچانک ہی آنکھوں کے سامنے عرش کا چہرہ لہرایا تو وہ اٹھ بیٹھی، گود میں تکیہ رکھتی، ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ٹوڑی کے نیچے رکھا اور مسکرانے لگی۔ لڑکا تو اچھا ہے، لیکن ہائے ہماری قسمت اتنی اچھی کہاں۔ وہ واپس لیٹتی، تکیے کو گلے لگا کر مسکرانے لگی۔ آج یہ اس کی پہلی رات تھی جو وہ مسکراتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی، اور جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ عرش، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دوں؟ عرش کا دوست کھڑا اس کی بینڈیج کر رہا تھا اور ساتھ ہی اسے قصیدے سنا رہا تھا۔ لیکن عرش کو کہاں فرق پڑتا؟ تو نے بینڈیج کرنی ہے تو کر، ورنہ دفع ہو جا۔ عرش غصے سے دہاڑا۔ یار کیوں کر رہا ہے سب کچھ؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تجھے لگتا ہے ان سب کے بعد تیرے باپ واپس آ جائے گا؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ جانتا ہوں میرا باپ واپس نہیں آئے گا، لیکن جب تک میں اس کی حالت میرے باپ سے بھی بدتر نہ کر دوں، سکون سے نہیں بیٹھنے والا۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا کھڑا ہوا تھا، اور واپس جم میں جانے لگا کہ اس کے دوست نے عرش کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں تجھے اب کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا، تو جانتا ہے وہ خطرناک ہے۔ اگر وہ خطرناک ہے نا تو میں بھی اسے کہیں زیادہ خطرناک ہوں۔ عرش اس کا ہاتھ جھٹک کر کہتا جم میں چلا گیا، جبکہ پیچھے اس کا دوست نفی میں سر ہلاتا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ اسے ہدایت دے کہ یہ بدلہ لینے کی سوچ چھوڑ کر اپنی زندگی کی طرف دھیان دینے لگے۔ 32 کا ہو گیا ہے، لیکن مجال ہے جو آج تک اس نے شادی کی ہو، اونچی آواز میں عرش کو ہی سنا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے منہ میں باکسنگ گلوز آ کے لگا تھا، اور وہ ہڑبڑا کے کھڑا ہوا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حالت میں اس باکسر کی طرح نہ کروں تو اپنی شکل گم کر اور میرے گھر سے، اور مجھے نظر نہیں آنا چاہیے تو۔ وہ غصے سے کہتا پنچنگ بیگ پر پنچ مارنے لگا۔ اب اس منحوس گلوز کو تو پہن لے۔ جتنی تیزی سے عرش نے اس کی طرف گلوز پھینکا تھا، اتنی ہی تیزی سے اس نے عرش کی طرف واپس گلوز کو پھینکا۔ عرش نے اسے مہارت سے کیچ کر لیا تھا، اور دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے وہاں سے
جانے کا کہا۔ اس کے دوست نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلایا اور پھر گھر میں سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے کہا تھا آپ کو یہ سب چھوڑ دے، ہمارا سوچے، ہمارا آپ کے بنا کوئی نہیں ہے۔ اس کی ماں کے الفاظ عرش کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ عرش نے آنکھیں بھینچی اور پنچنگ بیگ کو پنچ مارا تو وہ سیدھا اس کے منہ پر آ کر لگا۔ ہونٹ پر لگی چوٹ میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ پنچنگ بیگ کو غصے سے ایک اور پنچ مارتا واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ عرش غصے سے بولتا اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عرش کی زندگی میں اب کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اس بڑے عالیشان محل میں اکیلا رہتا، یا یوں کہیں کہ وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اسے تنہائی پسند تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، شاور لیا اور پھر لیٹ گیا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن پھر بھی وہ آرام کرنے کے غرض سے آنکھیں موند گیا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ لڑنے نہیں دوں گی۔ صرف شکل ہی اچھی ہے اس کی، جانور ہے جانور، وہ اس کو کچھ چبا جائے گا۔ آپ نہیں جانتے۔ وہ 1 گھنٹے سے کڑی ہوئی لڑ رہی تھی، لیکن اس کا شوہر بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اپنے کہے سے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ وہ اپنے بیٹے وقاص کو عرش سے لڑوانے کے لیے اعلان کر چکے تھے اور ان کی بیوی بالکل بھی منظور نہ تھا۔ مما لڑنے دینا، ہم بھی تو دیکھیں کتنا دم ہے اس میں۔ ان کی بیٹی نے وہاں آ کر کہا، تم تو چپ رہو، تم تو ویسے ہی اس کی دیوانی ہو۔ وہ غصے سے کہتی کمرے میں چلی گئی۔ مقابلہ کب ہے؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تھی، 1 مہینے بعد۔ جاؤ جا کے اپنے بھائی کو بولو کہ وہ مقابلے کی تیاریاں شروع کرے۔ اس بار عرش پہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ وہ پرجوش انداز میں بولے تو ان کی بیٹی نے منہ بسورا، جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ غصے سے بولتی اٹھی اور اپنے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے بیٹے شفیق صاحب نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ بھائی اس کے مقابلے سے منع کر دیں، میں عرش کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بنا لحاظ کے کمرے میں آتے بولی، میری گڑیا، ابا کی بات میں نہیں ڈال سکتا، اس سے ہی بدلے کی آگ لگی ہے تو اچھا ہے نا، ایک بار مقابلہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، لیکن وعدہ کریں کہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ اپنا ہاتھ آگے پھیلا کر بولی، جسے وقاص نے تھام لیا، وعدہ میری گڑیا۔ وقاص مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، میری بہن جو کہے گی وہی ہوگا۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اٹھا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سے بھی مل لیا جائے عرش خان۔ وہ مسکرا کے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا اور وہ تیار ہو کے عرش کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ صبح جب اٹھی تو بہت بے چین تھی۔ ایک بار بھی عرش کو دیکھنے کی چاہت ہوئی۔ نیٹ پر سرچ کیا تو اسے بآسانی عرش کی پروفائل مل گئی اور اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم ہو گیا۔ وہ اپنا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھاتی وہاں سے نکلی اور عرش کے گھر کے سامنے موجود پارک میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ گھنٹوں بعد عرش اسے گھر سے نکلتا ہوا نظر آیا، 3 پیس سوٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر ایمن پر پڑی۔ وہ غیر محسوس انداز میں نظر انداز کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک دفعہ دیکھا بھی نہیں اس نے، ایمن نے اداسی سے کہا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو مروڑنے لگی۔ جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے میں یہیں بیٹھی رہوں گی، وہ کہتی وہاں بیٹھنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ کڑکتی دھوپ میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پارک بند ہونے کا وقت ہوا تو سیکیورٹی گارڈز نے اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ ایمن پاس سے نکلی اور پارک کے باہر موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ وقت گزرا، رات 12 بجے۔ عرش واپس آیا۔ ایمن پارک سے باہر موجود بینچ پر بیٹھی تھی۔ عرش کو حیرت ہوئی، اس نے صبح اس لڑکی کو وہیں دیکھا تھا اور اب بھی وہ وہیں تھی۔ عرش نفی میں سر ہلاتا واپس اپنے گھر میں چلا گیا۔ ایمن اٹھی اور مسکرا کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ بی بی صبح سے انتظار کر رہا ہوں، تمہارا کہاں تھی؟ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے پاس پہنچی تو مالک مکان کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، وہ کام پر تھی، میں آپ کے پیسے دینے ہیں نا، اس لیے۔ وہ سر جھکا کر فوراً بہانہ بنا چکی تھی، بس اب بہت ہوا، جتنی تمہیں مہلت دینی تھی میں دے چکا ہوں، گھر میں جو بھی سامان پڑا ہے وہ سب وہیں رہنے دو، ان کو بیچ کر میں اپنی قیمت لے لوں گا اور تم یہاں سے نکلتی بنو، کیونکہ کل نئے کرایہ دار اس گھر میں آ رہے ہیں۔ مالک مکان نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ نہیں اب ایسا نہیں کر سکتا، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ فوراً ہی بول اٹھی تھی، جاؤ اپنی دوست کے پاس، ہاں وہیں جاؤ، تم صبح سے تھی، تمہارے لیے میں پاگل ہوں، صبح سے یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ اسے بار بار پکارتی رہ گئی۔ روتے ہوئی آنکھیں صاف کر کے وہاں سے نکلی، عروج کے نمبر پر کال کی، لیکن وہ واپس اس نے موبائل اپنے پرس پر ڈال لیا، کیونکہ عروج نے رات میں ہی اسے میسج کیا تھا کہ وہ ملک سے باہر جا رہی ہے۔
نہ جانے اب وہ کب لوٹنے والی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے دوست عروج کی فلیٹ میں رہتی تھی۔ صبح ہوئی اور پارک کھل گیا تو وہ پارک میں چلی گئی اور عرش کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند پیسے اس کے پاس پڑے تھے، اب اسے واپس آج نوکری پر بھی جانا تھا۔ ایمن نے جیسے ہی عرش کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ بھی پارک سے باہر نکلی۔ عرش کی نظر جیسے ہی ایمن پر پڑی تو اسے نظر انداز کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایمن نے ایک سرد آہ بھری اور وہاں سے نکل کر کام کے لیے چلی گئی۔ پورا دن گزرا، رات ہوئی اور وہ واپس پارک میں ہی آ گئی۔ عرش کے گھر کی لائٹ آف تھی، یقیناً وہ گھر پر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اسے عرش آتا ہوا دکھائی دیا۔ عرش کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ آج دوسرا دن تھا اور وہ لڑکی آج بھی وہیں بیٹھی تھی۔ عرش کو لگا کہ شاید اسے اس کی کسی دشمن نے بھیجا ہے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ یہاں پارک کے باہر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کل سے مجھے یہاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ غصے سے کہتا رابطہ منقطع کر گیا اور اپنے گھر میں چلا گیا۔ اب یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے ایمن کے پاس آ کر پوچھا۔ وہ یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پر کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ایمن پہلے کچھ اور بولنے لگی تھی لیکن اچانک ہی غصے سے بولی، آپ یہاں سے اٹھ کر چلی جائیں ورنہ مجبوراً ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا۔ اور سیکیورٹی گارڈ نے دھمکی دی، بلائے کس حق سے آپ مجھے گرفتار کروائیں گے؟ نہ میں نے یہاں پر کسی کا نقصان کیا ہے اور نہ ہی میں نے کسی سے بدتمیزی کی ہے۔ میں تو یہاں بیٹھی ہوں، آپ لوگوں کو میرے بیٹھنے سے بھی مسئلہ ہے؟ یہ گورنمنٹ کا پلیس ہے، پبلک کے یوز کے لیے ہے، کوئی بھی یوز کر سکتا ہے۔ وہ کھڑی ہوتی غصے سے بولی۔ اس گارڈ نے موبائل نکالا اور عرش کا نمبر ڈائل کیا۔ سر اس لڑکی کی ضد ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی، اس گارڈ نے کہا تو عرش نے بنا کچھ کہے کال کاٹی اور تھوڑی ہی دیر بعد غصے سے عرش گھر سے نکلتا اسے نظر آیا۔ تم لڑکی تم یہاں سے جا رہی ہو یا میں پولیس کو بلاؤں؟ عرش غصے سے دہاڑا۔ سر ہم نے بھی ان کو یہ کہا لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پبلک پیلس ہے، آپ نہیں خریدی، یہاں مجھے بیٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سیکیورٹی گارڈ کی بات کاٹتے بولی اور عرش کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ عرش نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے وہاں سے واپس چلا گیا، جبکہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا، ایمن اسے روز وہیں کھڑی دکھائی دیتی، جب وہ گھر سے نکلتا اور جب وہ گھر پر آتا۔ اب تو عرش کمرے کی کھڑکی سے بھی کھڑا اسے نہ جانے کتنی دیر تک تکتا رہتا۔ آخر وہ لڑکی یہاں کرتی کیا ہے؟ یوں کہیں کہ اب اس لڑکی کو دیکھنا عرش کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ عرش کھڑکی میں کھڑا چائے کی سپ لے رہا تھا کہ اچانک ہی وہ تالیاں مارنے لگی۔ عرش نے چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا اور غور سے ایمن کو دیکھنے لگی، پھر سمجھ آنے پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اپنی ہنسی کو اپنے ہی ہاتھوں سے دباتا وہ کمرے کی کھڑکی سے دور ہوا۔ پاگل، وہ بڑبڑایا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ اور باپ کا چہرہ آیا۔ ہمیشہ اس نے اپنے باپ کو خیالوں میں لڑتے ہوئے دیکھا، ایک ایک داؤ اس نے اپنے باپ سے سیکھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اپنا خیال چٹکتا جم چلا گیا، کیونکہ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اس طریقے سے ہمیشہ خود کو تھکاتا اور جب تھکان حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو اسے خود ہی نیند آ جایا کرتی۔ گولیاں کھا کر وہ خود کو کھوکھلا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ ایمن بھی واپس اپنی دوست کے پاس جا چکی تھی۔ عرش کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو، فائز نے پوچھا تو عرش چونک گیا۔ ہاں کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں جو فائٹ ہونے والی ہے اس کے لیے تھوڑی تیاری کر لوں، عرش نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اور گلوز پہنے۔ آخر تم کیوں اس سے الجھ رہے ہو؟ فائز نے کہا تو عرش کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میرا باپ تو اس سے الجھا نہیں تھا، آخر کیوں اس نے یہ سب کیا؟ کچھ پیسوں کی خاطر؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا، یار کیوں غصہ کر رہا ہے، جو ہو گیا بھول جاؤ اسے۔ تم کہہ رہے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دوں؟ عرش دبی آواز میں دہاڑا۔ قتل نہیں کیا تھا اس نے، فائز دہاڑا۔ عرش خاموش اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں بادل جل ملا رہے تھے۔ بارش ہونے کے امکان تھے کہ اچانک ہی عرش کو ایمن کا خیال آیا اور پھر اپنے ہی خیال پر حیران ہو گیا۔ اپنے خیال کو جھڑکتے وہ فائز کی طرف متوجہ ہوا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، وہ غصے سے دہاڑا۔ مطلب تم بدلہ لو گے؟ عرش نے کوئی جواب نہ دیا۔ فائز عرش کو خاموش دیکھ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگی تھی اور عرش مصروف ہو گیا۔ رات گئے وہ گھر واپس لوٹا تو اسے بینچ پر بیٹھی ہوئی ایمن نظر آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس بارش میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ عرش نے اپنے گارڈز کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں چھتری لیے ایمن کی طرف بڑھا۔ ایمن جب آفس سے آئی تو بارش کا موسم ہو رہا تھا۔ آج اس کی وہ دوست کسی کام سے گاؤں گئی تھی اور جاتے وقت وہ فلیٹ کی چابی بھی غلطی سے اپنے ساتھ لے گئی تھی، جس کی وجہ سے ایمن یہیں بیٹھی تھی۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ عرش نے چھتری ایمن کے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ایمن نے کانپتے ہوئے عرش کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرش سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔
وہ واپس بارش میں بھیگنے لگی تھی تو عرش نے چھتری اس کے اوپر کر دی اور خود بارش میں بھیگنے لگا۔ ایمن نے حیرت سے پہلے اپنے سر پر موجود چھتری اور پھر عرش کو دیکھا۔ ہاں وہ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ ایمن بولتے بولتے رکی اور ٹالنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہاں اسٹے کر سکتی ہو، وہ اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ چلے جائیں، ایمن نے سر جھکائی جواب دیا۔ وہ جس کو دور سے دیکھا کرتی تھی آج وہ خود اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ایمن کا دل تو جھوم ہی اٹھا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے سر جھکا کر کھڑی اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ تو پھر یہاں نہیں بیٹھے کیونکہ اس طریقے سے یہاں بیٹھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، عرش نے کہا تو ایمن نے حیرت سے عرش کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایمن فوراً ہی بولی۔ میرا مطلب یہ کہ آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہو تو اسے میں اپنے گھر لے جاتا، عرش فوراً ہی بولا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیا بول گیا۔ او اچھا صحیح، پہلے تو وہ پھر منع کرنے والی تھی لیکن بارش اور سردی کا سوچ کر ایمن کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ جی چلیں، ایمن نے کہا تو عرش اسے اپنے ساتھ لیے گھر کی طرف بڑھا۔ عرش نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو وہ گیلی ہی گھر میں داخل ہوئی اور ایک سائڈ کھڑی ہو گئی۔ یہاں نہیں، صوفے پر بیٹھو، میں ٹاول لے کر آتا ہوں، وہ کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایمن تو منہ کھولے حیرت سے بس آس پاس موجود ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا ہی عالیشان تھا یہ گھر، سفید ماربل اور ٹائل سے سجایا گیا یہ گھر قیمتی پردوں اور چیزوں سے بھرا ہوا۔ اتنی قیمتی چیزیں تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ لو، عرش نے ایک ٹاول اس کی طرف بڑھایا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ شکریہ، ایمن نے کہتے ہوئے ٹاول تھاما اور اپنے ہاتھ اور منہ صاف کرنے لگی۔ تم وہاں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ تم گھر کیوں نہیں جاتی؟ عرش نے اوپن کچن میں داخل ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ ایمن صوفے پر بیٹھی بیٹھی واپس کھڑی ہوئی۔ وہ مالک مکان نے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں نے کرایہ نہیں دیا تھا، تو اسی وجہ سے۔ ویسے میں اپنی دوست کے گھر رہ رہی تھی لیکن آج وہ بھی کسی کام سے گئی اور غلطی سے چابی ساتھ لے گئی، ایمن نے کہہ کر سر جھکایا تو عرش کے چلتے ہاتھ رکے اور اس نے حیرت سے ایمن کو دیکھا۔ او اچھا، تو تمہارے ماں باپ بہن بھائی؟ عرش نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا اور چائے کا پانی چولہے پہ رکھا۔ ماں باپ کا پتہ نہیں اور نہ ہی بہن بھائیوں کا، اکیلی ہوں میں، وہ کہہ کر زخمی سے مسکرائے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں عرش 2 کپ چائے لے کر اس کے سامنے بیٹھا اور ایک کپ چائے ایمن کو دیا اور دوسرا خود پینے لگا۔ دیکھو، ویسے تو میں کسی کے ساتھ زیادہ ہمدردی نہیں کرتا لیکن اگر تم یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، عرش نے کہا تو وہ چہک اٹھی۔ کیا سچ میں؟ ایمن نے کہا تو عرش نے انگلی اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن ایک شرط پر، گھر میں زیادہ بولو گی نہیں، اور دوسری بات گھر کے سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے، یہ تمہارے یہاں رہنے کی قیمت ہوگی، عرش نے کہہ کر کندھا اچکایا۔ ایمن کو اور کیا چاہیے تھا، وہ یہاں پر عرش کے ساتھ رہے گی، یہ سوچ ہی بہت حسین تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اس نے بنا وقت لگائے ہاں کہا تو عرش کے منہ سے چائے نکل کر ٹیبل پر پھیلی۔ عرش نے ٹشو اٹھا کر اپنا منہ صاف کیا۔ لڑکی بنا سوچے سمجھے ہی ہاں بول دیا، عرش کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں بس وہ، ایمن کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ بس ویسے ہی، وہ کہتی چہک کر چائے پینے لگی۔ عرش بس حیرت سے ایمن کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اداس لگ رہی تھی اور اب خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ چائے پینے کے بعد عرش نے ایمن کو اس کا کمرہ دکھایا۔ ایمن نے کچھ پیسوں سے اپنے لیے سوٹ آرڈر کرنے کا سوچا جو صبح ہی ملنے تھے۔ اب رات گزارنے کا مسئلہ تھا، وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ رات کیسے گزارے گی۔ عرش نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ایمن نے دروازہ کھولا۔ میرے پاس لیڈیز کپڑے تو نہیں ہیں لیکن فی الحال یہ ٹراؤزر اور ایک شرٹ ہے، اسے پہن کر رات گزار لو، باقی تمہارے کپڑے اور کھانے پینے کا انتظام صبح ہو جائے گا۔ آج کی رات تمہیں ایسے ہی گزارنی پڑے گی کیونکہ اس وقت گھر میں کچھ نہیں، عرش نے کہا تو ایمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ ایمن اس کے ٹراؤزر اور شرٹ کو پکڑے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور پھر ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی۔ کپڑوں کو اپنے سینے سے لگائے وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کپڑوں کو پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ وہ ایسے ہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ انسان جسے وہ دور سے دیکھنے کی چاہت کیا کرتی تھی، دور سے دیکھا کرتی تھی، آج اس کے گھر میں تھی اور اس کے کپڑے ہی پہن کر کھڑی تھی۔ ایمن چینج کر کے آیا اور جیسے ہی بیڈ پر گرے تو اسے نرم ملائم بیڈ کو محسوس کر آنکھوں سے آنسو بہے۔ اس کمرے میں ہر آسائش موجود تھی۔ وہ کمبل اوڑھتی لیٹی تو چند ہی منٹ میں اسے نیند آ گئی۔ ایمن کی زبان آنکھ وہ سیدھا نیچے گئی تھی۔ وہ ابھی تک عرش کے ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ عرش کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ عرش اس کی موجودگی محسوس کرے بنا اس کی طرف دیکھے بولا، صوفے پر کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تم پہن لو پھر ناشتہ کریں گے، اس کے بعد تم گھر کے سارے۔ آگے کے الفاظ تو اس کے حلق میں ہی کہیں دب گئے جب اس کی نظر ایمن پر پڑے، بال کمر پر آزاد چھوڑے
اس کے ہی کپڑوں میں کھڑی معصومیت سے اسے تک رہی تھی۔ عرش نے اپنی نظروں کا رخ بدلا اور کان رگڑتے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کپڑے ہیں، اٹھاؤ اور جاؤ پہن کر آؤ۔ وہ کہتا پلٹا اور فریج میں سے کچھ نکالنے لگا۔ ایمن خاموشی سے کپڑے اٹھاتی کمرے میں واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ عرش ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ نظر ایمن کی طرف اٹھی تو ساکت نظروں سے بس اسے ہی تک رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے شاپنگ کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی گئی شاپنگ کسی پر اتنا جچ سکتی ہے۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا۔ ایمن آہستہ آہستہ ٹیبل کے پاس آئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری فائٹ ہے کچھ دنوں بعد، تو اس کی تیاری کرنے جا رہا ہوں۔ تم ناشتہ کرو اور گھر کے سارے کام کر دینا۔ دوپہر میں تمہارا کھانا مل جائے گا۔ وہ کہتا گھر کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ کب آئیں گے؟ ایمن کھڑی ہوتی فوراً بولی۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو۔ اگر آپ دوپہر میں گھر آ جاتے تو ہم ساتھ میں کھانا۔ وہ کہتی خاموش ہوئی۔ میں نے تمہیں گھر میں رہنے کی جگہ دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے ساتھ زیادہ فری ہو جاؤ۔ خاموشی سے ناشتہ کرو اور گھر کے کام کرو۔ وہ غصے سے کہتا پلٹا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ کھڑوس کہیں کا، ایمن نے غصے سے کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ایمن نے دیکھا تو گھر پہلے ہی صاف ستھرا تھا، لیکن پھر بھی اس نے تھوڑا بہت گھر صاف کیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ کب ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کو نیند آ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آج گھر سے نکلا تو سیدھا جم میں گیا اور وہاں تھوڑی بہت پریکٹس کر لینے کے بعد فائز سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ فائز تم اب تک مجھ سے ناراض ہو، میں نے کہا ہے نا میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ فائز کو منا رہا تھا۔ فائز اس کا بچپن کا دوست تھا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد سے فائز نے ہی اسے سنبھالا۔ آج وہ جو کچھ بھی تھا صرف اور صرف فائز کی وجہ سے تھا اور وہ اسے ہرگز ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے جب میری بات ماننی ہی نہیں تو تم سے ملنے کا، تم سے بات کرنے کا میرا کوئی مطلب نہیں۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولتا کھڑا ہوا۔ فائز ہر چینل، ہر شو میں، ہر نیوز پہ ہماری فائٹنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس طریقے سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے بزدل کہیں گے، اور تم چاہتے ہو کہ لوگ مجھے بزدل کہیں جس طریقے سے میرے باپ۔ وہ کہتا خاموش ہوا اور اپنا سر جھکا گیا۔ میں تمہیں نہیں روک رہا، لیکن اس فائٹنگ کو فائٹنگ ہی رکھنا، کچھ اور، اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ عرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، فائز نے کہا تو عرش نے اپنا کان رگڑا۔ نہیں یار مجھے بھوک نہیں ہے، فی الحال میں گھر جا رہا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، اس نے کہا تو فائز کی آنکھیں چھوٹی کر کے عرش کو دیکھا۔ عجیب بات ہے، جو لڑکا اس وقت جم میں ہوا کرتا تھا آج وہ میرے سامنے کھڑا ہے اور اب گھر جانے کی بات کر رہا ہے۔ کہیں تم اپنے مقصد سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے؟ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا بولا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تھوڑا تھک گیا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا آرام کروں تو اچھے سے پریکٹس کر سکوں گا۔ عرش مسکرایا اور اس سے بغلغیر ہوتا وہاں سے نکلا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان تو تھا نہیں، اس لیے اس نے کھانا باہر سے ہی خرید لیا تھا اور گھر کا رخ کیا۔ گھر میں گیا تو اسے کوئی بھی نہ دکھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی نظر ٹی وی پر گئی جو کہ چل رہی تھی۔ اس نے پورے گھر میں ایک نگاہ ڈالی، اسے ایمن بھی نہ دکھائی دی۔ وہ ٹی وی بند کرنے کی غرض سے جیسے ہی صوفے کے قریب گیا تو اسے ایمن وہاں سوئی ہوئی نظر آئی۔ بے ترتیب سے بال اس کے صوفے پر پھیلے ہوئے تھے اور دوپٹہ اس کا زمین پر ڈھلک چکا تھا۔ وہ آڑی ترچھی صوفے پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ عرش نے گلا کھنکھارا لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ اتنی گہری نیند؟ عرش نے نفی میں سر ہلا کر کہا اور ایک بار پھر اپنا گلا کھنکھارا، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ عرش نے کچن کا رخ کیا اور وہاں سے ایک گلاس پانی کا لا کر ایمن کے منہ پر انڈیل دیا۔ اٹھو کھانا کھا لو، عرش نے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو آنے نہیں والے تھے۔ ایمن نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے پیچھے ہی بڑھی۔ بس اب آ گیا ہوں، جاؤ منہ دھو لو اور کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کہتا کھانا کھانے لگا۔ ایمن کچھ بھی نہ بولی اور کمرے میں چلے گئی۔ عرش کھانا کھانے کے بعد واپس جا چکا تھا، جبکہ ایمن اب واپس اپنے سونے کا کام سر انجام دینے ہی جا چکی تھی، جبکہ کمرے کے باہر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا دیا تھا۔ زندگی اب معمول کے مطابق چلنے لگی تھی۔ ایمن کا ہنسنا، تنگ کرنا، بولنا اب عرش کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اس دوران وہ اپنی فائٹنگ سے بھی دھیان ہٹا چکا تھا، جو فائز نے بہت اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا، اور اس کو حیرت ہوئی تھی اب اس کا دھیان اس میں کیوں نہیں۔ آخرکار فائز نے عرش سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ صبح سے عرش کے نمبر پر کال کر رہا تھا، لیکن عرش کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ فائز نے عرش کے گھر کا رخ کیا۔ گھر میں داخل ہوا تو عرش کے کہکے کے ساتھ گھر میں کسی لڑکے کی کہکے بھی گونج رہے تھے۔ آپ کو تو دھونا ہی نہیں آتا، بڑے آئے، میں ایک ہاتھ سے ہی اس کو اٹھا لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ زیادہ نہیں بولو، دھونا نہیں آتا لیکن اٹھا لوں گا، وہ بھی منہ مسور کر بولا۔ فائز کے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی تھی جس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر آیا تھا،
لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کوئی لڑکی رہ رہی ہوگی۔ وہ خاموشی سے اس آواز کا پیچھا کرتے اس کی طرف گیا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہاں گیا تو عرش کی نظر فائز پر پڑی اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی۔ تم دو میں آتا ہوں، وہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکلا اور فائز کا ہاتھ پکڑا۔ بنا ایمن کی نظروں میں آئے فائز کو وہاں سے لے کر گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عرش نے پوچھا تو فائز نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم 2 دن سے جم نہیں آئے کیوں؟ فائز نے غصے سے پوچھا۔ میں گھر پر ہی تیاری کر رہا ہوں، عرش نے سر جھکا کر جواب دیا۔ مجھے نہیں لگتا تم گھر پر تیاری کر رہے ہو، فائز نے اس کی حالت دیکھ غصے سے کہا اور پھر ایک خاموش نظر عرش پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ عرش نے پکارا لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ اسے منانے کی سوچ رکھ پلٹا ہی تھا کہ گھر میں کوئی اور داخل ہوا اور عرش نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس لڑکی نے عرش کے سینے سے لگے ہوئے پوچھا۔ عرش ساکت نظروں سے بس اسے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ سمجھ آنے پر اس کی پیشانی پر بل نمائے ہوئے عرش نے مقابل کھڑی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہاں ایمن آئی۔ عرش وہ، اس کے باقی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دب گئے جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا۔ وہ لڑکی عرش سے دور ہوئی اور ایمن کو دیکھنے لگی۔ کون ہے یہ لڑکی عرش؟ وہ بے یقین نظروں سے عرش کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ یہ کون ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حرکت کرنے کی؟ عرش غصے سے دہاڑا۔ ہم نے آنے والی زندگی میں شادی کرنی ہے، تم نے کہا تھا کہ اگر تم فائٹ ہار گئے تو تم مجھ سے شادی کرو گے۔ میں نے کہا تھا کہ جب میں فائٹ ہارا تو تم سے شادی کروں گا۔ نہ اب میں فائٹ ہارا ہوں نہ کبھی ہارنے والا ہوں، آئندہ یہ حرکت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عرش غصے سے دہاڑا۔ نہیں جاؤں گی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ ملائکہ اس کی طرف بڑھتی اس کا ہاتھ پکڑتی بولی۔ میں نے کہا نہ چلی جاؤ یہاں سے، اس کا ہاتھ جھٹکتا غصے سے بولا اور ایمن کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ کیا، ایمن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ عرش نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے وہ دروازے سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں جب آؤں تو میرے گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا بولے ایمن کے پیچھے بھاگا۔ ایمن سر پر دوپٹہ لیے ننگے پاؤں تپتی دھوپ میں سڑک پر چل رہی تھی کہ پیچھے سے عرش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آس پاس موجود دکانوں پر بیٹھے لوگ بھی حیرت سے اس مغرور باکسر کو دیکھ رہے تھے جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا، اپنے کام سے کام رکھا اور اس وقت وہ گھر پر پایا ہی نہ جاتا، اور آج وہ گھر پر تھا اور وہ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا کہ کوئی نہ کہتا کہ وہی باکسر ہے۔ عرش نے اس رف سے حلیے میں بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے سارے گیلے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس، اس کا ہاتھ جھٹکتی بولی۔ ایمن مجھے ایک بار ایکسپلین کرنے کا موقع تو دو، جیسے تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ عرش نے ایمن کا ہاتھ پکڑ کر ایمن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جو میں نے اندر دیکھا اس کے بعد تو مجھے ایسا نہیں لگتا، ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کے درمیان، وہ غصے سے بولی۔ ایمن میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں نہ کہ اسے۔ عرش کے اظہار پر ایمن نے ساکت نظروں سے عرش کو دیکھا۔ مجھے یقین دلائے، میں کیسے مان لوں؟ وہ غصے سے بولی۔ ان دونوں کو سڑک پر کھڑے لوگ حیرت سے بس دیکھے جا رہے تھے۔ عرش نے ایک نظر آس پاس دوڑائی اور پھر ایمن کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف بڑھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، اب کوئی ثبوت نہیں دے سکتا مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن عرش کی پکڑ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر عرش نے دروازہ بند کیا اور ایمن کو صوفے پر بٹھا کر موبائل پر ایک نمبر ڈائل کر کے کان پر لگایا۔ نکاح خواہ کو لے کر آؤ، اور اس نے کہا تو ایمن کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ وہ سر جھکائے رونے لگی۔ عرش نے واپس اس سے کوئی بات نہ کی۔ نکاح خواہ آیا اور دونوں کا نکاح کیا۔ ایمن اس دوران بالکل ہی خاموش تھی۔ نکاح خواہ کو رخصت کر دینے کے بعد عرش ایمن کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اب بھی تم سے محبت نہیں؟ تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچ سکتا ہوں؟ اس نے کہہ کر پاس کھڑی ملائکہ کی طرف دیکھا جو بس ساکت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عرش نے پوچھا۔ ایمن نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شام تک واپس آ جاؤں گا۔ عرش نے مسکرا کر ایمن کے آنسو صاف کیے تو اس بات میں سر ہلایا اور عرش فریش ہونے کی غرض سے کمرے میں چلا گیا۔ جتنی تیزی سے وہ کمرے میں گیا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ ملائکہ کو اگنور کرتا اس کے پاس سے ہی گزر گیا۔ وہ پوری رات گھر نہ آ سکا، یا یوں کہیں کہ فائز نے گھر آنے ہی نہ دیا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ فائٹنگ جیت نہ جائے وہ گھر نہیں جا سکتا۔ عرش نے ایمن کو گھر پر کال کر کے تسلی دی تھی کہ وہ جلدی واپس گھر آ جائے گا۔ عرش نے ایمن کی کل کی فائٹنگ کے بارے میں نہ بتایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بے چین سی تھی۔ ایک آخری کارروائی کرنے کے لیے وہ اب نیوز کے سامنے جا رہا تھا، پھر اس کے بعد فائٹنگ، اور فائٹنگ کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس ایمن کا ہو کے رہ جاتا۔ آج آخری بار بس وہ لڑائی لڑنے جا رہا تھا۔ پورا روم میڈیا سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے اسٹیج پر 2 چیئر اور ایک ٹیبل رکھا گیا جہاں ایک طرف وقاص اور اس کے والد بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف عرش اور فائز بیٹھے تھے۔ ہر طرف سے سوالوں کی بھرمار ہو رہی تھی جس کی جواب عرش اور وقاص بہت اچھی طریقے سے دے رہے تھے۔ چلیں آپ لوگ سائن کریں تاکہ یہ فائٹ ڈن کی جائے۔
وہاں کھڑے ایک آدمی نے کہا تو عرش نے فائل کی طرف دیکھا۔ اچانک وہاں پر ایمن کی آواز گونجی اور عرش اس آواز کی سمت دیکھتا کھڑا ہوا، جبکہ فائز بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ یہ فائٹ نہیں کریں گے؟ اس کی آواز جیسے ہی وہاں گونجی تو سارے کیمرے اس کی طرف اٹھے تھے۔ تصویریں کھینچنے کی آواز کے علاوہ وہاں کسی کی آواز نہ گونج رہی تھی۔ عرش نے ایمن کو دیکھا جس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ عرش کو اپنے دل میں تکلیف ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے لب بھینچے اور سر جھکایا۔ وہ اس فائٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وقاص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ کبھی ایمن کا تو کبھی عرش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات نہیں سننا، اگر تم نے منع کیا تو وہ تمہیں بزدل سمجھیں گے۔ فائٹ نہیں رکھنی چاہیے، سائن کرو، فائز نے کہا تو عرش نے ایمن کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو بھرے تھے اور وہ مسلسل گال پر بہہ رہے تھے۔ عرش نے پین اٹھایا۔ آج آپ نے مجھے کھو دیا۔ وہ غصے سے دہاڑی۔ وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وقاص نے داد دیتی نظروں سے عرش کو دیکھا اور پھر عرش کے ہاتھ سے پہلے پین پکڑا اور فائل خود کے سامنے کرتا سائن کرتا کھڑا ہوا۔ عرش نے پین واپس اٹھایا۔ آج پہلی دفعہ اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ پین وہیں پھینکا، وہاں سے بھاگتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ فائز نے نفی میں سر ہلایا۔ ایوری ون کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، وقاص نے کہہ کر میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کا دھیان عرش اور ایمن سے ہٹ گیا تھا۔ میرے بابا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ باکسر رہ چکے ہیں۔ کچھ سال پہلے میرے بابا نے ایک انسان سے فائٹ کی تھی۔ جانتے ہیں وہ باکسر کون تھا؟ عرش کے بابا، جسے چیٹنگ کے تحت ہرا دیا گیا، یا یوں کہیں کہ اسے رنگ میں آنے ہی نہ دیا گیا۔ ان کو دھمکی دی گئی کہ تمہارے باپ، تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کو ختم کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے لڑنے سے انکار کیا اور انہیں ایک ٹیگ دیا گیا کہ بزدل۔ وہ بزدل نہیں تھے، وہ اپنی بیوی، بچوں اور باپ کے لیے لڑ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں ان سے زیادہ ہمت والا کوئی نہ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے سپنوں کو قربان کر دیا اپنی فیملی کے اوپر۔ ان کے لیے اپنی فیملی ہی سب کچھ تھی، اور آج مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ عرش بالکل اپنے باپ جیسا ہے، جو اپنی فیملی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ سب کچھ کرنے والے میرے بابا تھے۔ وقاص نے کہا تو پاس کھڑے شفیق صاحب ہڑبڑا گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے دہاڑے۔ وہی بابا جو حقیقت ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ ملائکہ عرش کے گھر پر گئی تھی، اس نے ایمن کو سب کچھ بتا دیا کہ کیسے آپ نے اس کی فیملی کو مارنے کی دھمکی دی تھی اور کیسے وہ ہارے تھے، اور اب آپ عرش کے ساتھ یہی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس لیے میں نے اور گڑیا نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہہ کر فائز کی طرف دیکھا اور ایک آنکھ ونک کر کے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنے باپ کو میڈیا کے درمیان چھوڑ گیا۔ عرش اس کے پیچھے بھاگ گھر تک آیا، لیکن ایمن نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ غصے سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ایمن، میری بات سنو، کہہ رہا ہوں نا میں نہیں کروں گا فائٹ، وہ بے بسی سے بولا۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ سائن کر کے آئے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ نہیں ایمن، سائن نہیں کر کے آیا، میں بھی بزدل بن گیا اپنے باپ کی طرح، وہ کہتا ہوا مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ ایمن نے دروازہ کھولا اور منہ موڑ کر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ عرش نے وہ فائٹ چھوڑ دی۔ کل کی ملائکہ کی بات اس کی سماعتوں میں گونجی۔ ایمن، چاہے وہ تم سے نکاح کر چکا ہے، لیکن پھر بھی میں اس سے محبت کرتی رہوں گی۔ کچھ دن پہلے میں نے عرش سے ملنے آنا تھا، لیکن نہ آ سکی۔ میں نہیں چاہتی جو اس کے باپ کے ساتھ ہوا وہ بھی اس کے ساتھ ہو۔ کل جب وہ سائن کرنے کے بعد پرسوں رنگ میں جانے کا ارادہ کرتا واپس گھر آئے گا تو میرے بابا تمہیں گھر سے اٹھوا لیں گے۔ یہ خبر بھی ان تک پہنچ گئی تھی کہ تم عرش کے نکاح میں ہو، جیسے انہوں نے اس کے باپ کے ساتھ کیا ویسے ہی کریں گے۔ میں اتنا ہی کہوں گی کہ عرش کو بچا لو، اسے سائن نہ کرنے دینا، اسے تم سے محبت ہو یا نہیں، لیکن اب تم اس کی عزت، اور انسان اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ تم میری بات سمجھ رہی ہوگی۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ایمن سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ کہاں کھوئی ہوئی۔ عرش نے نرمی سے ایمن کا ہاتھ پکڑتے کہا، کل رات آپ کہاں تھے؟ وہ عرش کا ہاتھ جھٹکتے بولی، تم نے مجھے فائٹ سے کیوں روکا؟ وہ ایمن کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے پوچھ رہا تھا۔ مجھے اب سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتی منہ موڑ گئی۔ عرش نے غور کیا تو آج وہ روز کے معمول تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ لال لپسٹک لبوں پر لگائے، بالوں کو اچھے سے بنایا ہوا تھا، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، مسکارا لگائے پلکوں کو مزید گھنا کیا ہوا تھا۔ وہ میں باقی کے الفاظ اس کے لبوں سے عرش نے چرا لیے۔ ایمن کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں اور وہ بس عرش کو تک رہی تھی۔ عرش اسے بیڈ پر گرا تھا، اس پر سایہ فگن ہوا۔ اس فائٹ کو کینسل کرنے کی قیمت ادا کرنی ہوگی میڈم آج کی رات آپ کو، وہ کہتا ایک بار پھر اس کے لبوں پر چکا اور اس کی شدت پر وہ جی جان سے کانپی۔ اس کی گردن کو اپنے لبوں کا لمس سے مہکاتا، اس کے ہر پردے سے اسے آزاد کرتا، دونوں پر کمفرٹر اڑاتا، اس کی انگلیوں میں اپنی مردانہ انگلیاں الجھاتا، دونوں کے درمیان موجود ہر دوریاں ختم کر گیا۔ وہ اس کے پاس اس کے باہوں میں لٹی، وہ اس کے باہوں میں تڑپتی اور سسکتی رہی۔ عرش نرمی برتنے کی کوشش کرتا،
عرش کی آنکھ کمرے میں چلتی نیوز پر کھلی۔ مسٹر عرش وہ ایک ہستی ہیں جن کے نہ صرف والد بلکہ انہوں نے خود بھی کیا جو ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھا شوہر کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے باپ کی طرح پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ فیملی سے بڑھ کر کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ نیوز اینکر کی آواز سن عرش نے ایمن کو دیکھا۔ اس دن جب آپ چلے گئے تو ملائکہ نے مجھے بتایا کہ اس کے والد نے آپ کے والد کو رنگ میں نہ جانے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ بھی اپنے والد کی طرح کریں، لیکن ملائکہ کے والد نے آپ کو جان سے مار دینے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ وہ وقاص کا کہہ کر بر وقت دفاع کی جگہ کسی اور کو آپ سے لڑوانے والا تھا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وقاص کی طبیعت خراب کا بہانہ کر کے کسی طریقے سے وقاص کو یہاں سے غائب کر دیں گے اور پھر آپ کا مقابلہ کسی بڑے طاقتور باکسر سے ہوگا۔ وہ کہہ کر عرش کے سینے سے لگی۔ عرش مسکرایا اور ایمن کی گرد حصار باندھا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوشی نہیں میرے باپ کا نام سے بزدلی کا دھبا ہٹا، بلکہ مجھے بہت عزت مل رہی ہے جو کہ پہلے تھی ہی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ کہہ دی اٹھی ہی تھی کہ عرش نے ایمن کو بیڈ پر گرایا اور اس کی گردن پر اپنے لباس چھوڑ دیے۔ آج کا ناشتہ میرا تم ہو، وہ کہتا دونوں پر کمفرٹر پھر اڑا چکا تھا۔ ایمن کے کہکو کے بعد اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی، جبکہ وہ عرش کی جانے والی سرگوشی پر شرماتی مسکراتی رہی اور ایک بار پھر اس کی سپرد کر چکی تھی۔ ناظرین، آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ چلتے دیکھ کے اللہ حافظ۔